بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اس عاجز کا اندازہ تو یہ تھا کہ صرف خدمت کرنے والے اساتذہ یہ موجود ہوں گے اور ان میں کچھ اس عاجز کو بات کرنی ہے، لیکن ماشاءاللہ یہاں تو طلب عزیز بھی ہیں، اس لیے اس وقت صرف طلب عزیز مخاطب ہوں گے، وہ ہمارا موضوع رہے گا، اور باقی جو ہمارے اہم اسرے ہیں، اساتذہ ہیں، یہ قابل صد احترام ہیں، یہ میری گفتگو کا موضوع نہیں رہیں گے، یہ مخاطب نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اساتذہ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت سلامتی کے ساتھ رکھے، جو رات اور دن صبح اور شام آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اپنی ساری ضرورتوں کو پس پشت کر کے، ساری تمناؤں کو پس پشت ڈال کر زندگی کا قیمتی وقت آپ کی خدمت میں لگا رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی خدمت نہیں، ان کی بہت بڑی خدمت ہے۔ اگر وہ یہ پڑھانا چھوڑ دیں اور تجارت میں لگیں، بزنس میں لگیں، تو وقت کے ٹاٹا برلا سے بھی آگے بڑھیں، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ برکت کا گر کس میں ہے اور تجارت میں برکت کس چیز سے ہوتی ہے، اس چیز کو جانتے ہیں کہ بہت آگے بڑھیں، لیکن باوجود یہ کہ اس لائن کی صلاحیت بھی موجود ہے، لیکن ساری چیزوں کو پس پش ڈال کر دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ پیارے طلبہ عزیز، آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ ذہین، آپ سے زیادہ سمجھدار بچوں سے دنیا بھری پڑی، لیکن اللہ پاک نے علم الہی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لائے ہوئے علوم ہیں ان کی حفاظت کے لیے ان کا انتخاب نہیں کیا جو دنیا جن سے بھری پڑی ہے، بلکہ اللہ پاک نے آپ کا انتخاب کیا، آپ کے سینوں کا انتخاب کیا، لہذا آپ منتخب ہیں، آپ سلیکٹڈ ہیں، آپ اللہ کے پسندیدہ ہیں، تبھی تو آپ یہاں تک پہنچے ہیں، تبھی تو آپ یہاں اس حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ارادہ نہ فرمایا ہوتا، اللہ پاک نے پسند نہ فرمایا ہوتا، اللہ پاک نے آپ کو منتخب نہ فرمایا ہوتا، تو آج آپ یہاں بیٹھے ہوئے نظر نہ آتے، پتہ نہیں سڑکوں پہ کہاں گھومتے ہوئے ہوتے۔ تو جب اللہ پاک نے اللہ کی نظر انتخاب آپ پہ پڑی ہے اور اللہ پاک نے دین الہی کی حفاظت کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، تو آپ اس نعمت پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور اس نعمت کی قدر بھی کریں، نہ قدریں نہ بنے، نہ شکریں نہ بنے۔ شکر کریں گے تو اللہ پاک اس میں اور اضافہ فرمائیں گے۔ لہذا جو ذمہ داری اساتذہ نے آپ کو دی ہے، جو کام آپ کے حوالے کیے ہیں، جو اسباق کو پڑھا رہے ہیں، آپ دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ان کے درس میں شریک رہیں، اور آپ کے جو اساتذہ ہیں وہ صرف حروف شناسی کرانے کے مکلف نہیں آپ کے لیے، بلکہ وہ آپ کے مربی ہیں، لہذا جہاں آپ ان سے کتابی علم سیکھ رہے ہیں، لغات سیکھ رہے ہیں، زبانیں سیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ ان سے پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک اپنی تربیت بھی حاصل کریں۔ آپ کے اخلاق کی کمی کوتاہی پر جہاں وہ آپ کو متنبع کریں، آپ متنبع ہو جائیں اور سمجھیں کہ وہ ان کا منشا کیا ہے، وہ کیا چاہ رہے ہیں، ان کا منشا کیا ہے، وہ کیا چاہ رہے ہیں، اس بات پر غور کریں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں، پیارے اللہ اپنے اساتذہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے،
ہم اپنے اساتذہ کے منشے کو سمجھیں اور ہم ان کی تمنائیں بن کر، ہم ان کی آرزویں بن کر دنیا میں جئیں اور کام کریں، دین کا کام کریں، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں۔ کئی مرتبہ طلبہ عزیز اپنے اساتذہ کرام کے منشے کو نہیں سمجھتے، نتیجہ ہوتا ہے کہ پھر زندگی بھر تکلیف اٹھاتے ہیں۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عالم گئے اور جا کر کہا کہ حضرت میں آپ کے پاس اصلاح کے لیے آیا ہوں، آپ میری اصلاح فرمائیں، آپ میری اصلاح فرمائیں۔ یہ آواز تو آ رہی ہے نا سب کو؟ اگر آواز آ رہی ہو تو ٹھیک ہے، اتنا زیادہ قریب میرے اوپر الجھن کا باعث بنتا ہے، بس ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب وہ پہنچے تو حضرت نے دیکھا کہ طلب کے ساتھ آئے ہیں، چنانچہ داخلہ دے دیا اور ایک کمرے میں خانقاہ کے رہنے لگے۔ حضرت نے جو معمولات بتائے تھے وہ کرنے لگے، جس وقت مجلس ہوتی تھی اس میں بیٹھنے لگے۔ ایک لمبی مدت مقصد طویل کے بعد حضرت نے فرمایا کہ جاؤ بھائی، کب تک یہاں خانقاہ کی روٹی توڑتے رہو گے، جاؤ لوگوں کو اللہ اللہ کہنا سکھلاؤ، کام میں لگو۔ اب چونکہ ان کو محبت اتنی ہو گئی تھی حضرت سے کہ ان کے لیے جانا ایک مرحلہ تھا، تو آنا کانی کر جاتے۔ ایک مرتبہ پھر حضرت نے فرمایا کہ بھائی کب تک یہاں پڑے رہو گے، جاؤ، کہ حضرت کوئی نصیحت فرماتی تھی۔ تو کہ کیا نصیحت کی تمہیں ضرورت ہے، تم تو عالم ہو، فاضل ہو، اتنے زمانے تک یہاں رہے ہو، کیا نصیحت کی ضرورت ہے، جو باتیں بتائی گئی اس پر عمل کرتے رہو، کہ نہیں حضرت کوئی نصیحت فرماتی۔ حضرت نے دیکھا کہ اب نصیحت سننے کا ان کے اندر مادہ پیدا ہو چکا ہے اور طلب کامل جاگ چکی ہے، تو حضرت نے فرمایا سنو، نصیحت سننا چاہتے کہ جی حضرت سنو، ایک تو خدائی کا دعویٰ مت کرنا اور دوسرا نبوت کا دعویٰ مت کرنا، ایک تو خدائی کا دعویٰ مت کرنا اور ایک نبوت کا دعویٰ مت کرنا۔ بس اتنا کہنا تھا، ایک چیخ نکل گئی اور قدموں میں گر گئے۔ کہا خدائی کا دعویٰ مت کرنا، خدائی کا دعویٰ تو کوئی بیوقوف جیسا آدمی کرے، کوئی پاگل کرے، چیزائی کہ اللہ پاک نے مجھے ذہن عطا فرمایا، علم نبوت عطا فرمایا، حضرت جیسے کی صحبت عطا فرمائی، میں کیوں یہ پاگل پن کروں گا، میں کیوں یہ دعویٰ کروں گا۔ اور نبوت کا دعویٰ مت کرنا، اس کا مطلب یہ کہ حضرت نے جو مجھے نصیحت کی ہے تو نہ تو حضرت کو میرے علم پر اعتبار ہے اور نہ حضرت کو میرے باطن پر اعتماد ہے۔ جب نہ میرے علم پر اعتبار ہے نہ میرے باطن پر اعتماد ہے تو پھر میں جا کر کروں گا کیا، یہی بقیہ زندگی گزار دوں۔ چنانچہ چیخ نکلی اور رونے لگے، بیٹھ گئے، کافی دیر تک سبک کے روتے رہے۔ جب ذرا طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا ہوا، حضرت نے کہا کھڑے ہو جاؤ، آنسو پوچھے، پھر فرمایا لگتا یہ ہے کہ منشا نصیحت نہیں سمجھے، منشا نصیحت نہیں سمجھے، کہ میں نے جو کہا خدائی کا دعویٰ مت کرنا، اس کا منشا یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے باطن کے اندر ایسی کیفیت پیدا مت ہونے دینا کہ میں جو کہوں وہی ہو اور میں جو نہ چاہوں وہ نہ ہو۔ اس لیے انشاء کن و انشاء لم یکن، یہ شان اللہ کی۔ کئی مرتبہ کوئی ادارے کا ذمہ دار ہوتا ہے یا کوئی صدر مدرس ہوتا ہے جی، اب وہ اکڑ کے کہتا ہے میں جو کہوں وہی ہوگا اور میں جس کو منع کروں وہ نہیں ہونا چاہیے، تو یہ انداز ٹھیک نہیں۔ کہ اگر یہ شان پیدا ہو گئی ہے، اگر یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ در پردہ دعوی خدا بندی ہے۔ اللہ پاک نے تمہیں بندہ بنایا، تم خدا بن کے جینا چاہتے ہو، میں جو کہوں وہی ہو۔ اور یہ جو کہا کہ نبوت کا دعویٰ مت کرنا، اس کا مطلب یہ کہ کبھی بھی اپنے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا مت ہونے دینا میں جو کہہ رہا ہوں وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اور میرے سامنے جو کہا جا رہا ہے وہ باطل ہے، غلط ہے۔ اس لیے کہ یہ تو نبی کی شان ہوتی ہے، وہ جو کچھ کہتا ہے وہ حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، اور جو اس کے اگینسٹ میں کہا جاتا ہے وہ باطل ہوتا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی کہ یہ تو بہت قیمتی بات ہے، بہت قیمتی بات ہے۔ تو منشأ نصیحت سمجھنا
یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک فہم ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک فہم ہوتی ہے، یہ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ گجرات کے اندر ایک بہت بڑا ادارہ ہے، وہاں کے ایک محتم صاحب تھے جو مرحوم ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اور ایک استاذ تھے وہاں جو اب کسی دوسرے ملک میں دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ تو طلباء پر اور اساتذہ پر محتم صاحب کا بہت بڑا رعب تھا۔ جمعرات کا دن تھا، استاذ کو کہیں آخری گھنٹے میں جانا تھا، تو ایک طالب کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ محتم صاحب بیٹھے ہیں، چلے گئے۔ اگر وہ چلے گئے تو ہم بھی چلے جائیں۔ تو یہ طالب علم باقاعدہ آفس کے دروازے پر گیا اور محتم صاحب کو یوں دیکھا، اگے ادھر کیا دیکھ رہا ہے کہ مجھے استاذ نے بھیجا ہے کہ دیکھ کر آؤ محتم صاحب بیٹھے ہیں یا چلے گئے۔ تو کہا جاؤ جا کے کہہ دو۔ محتم صاحب نے سلام کہا اور کہا کہ ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے، چھٹی ہونے میں بھی آدھا گھنٹہ باقی ہے۔ آ کے اس نے کہا استاد، محتم صاحب نے سلام کہا اور یہ کہا آدھا گھنٹہ باقی ہے، کب ناس میٹے، تجھے یہ تھوڑی کہا تھا کہ دروازے پہ جا کے دیکھ کر آ۔ تو کئی مرتبہ طلبہ بھی ایسے عقل سے پیدل ہوتے ہیں کہ منشا نصیحت نہیں سمجھتے، بس ایک بات سمجھتے ہیں۔ بقول حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائیں، کہ طالب علم کتاب سمجھے یا نہ سمجھے لیکن استاد کو برابر سمجھتا ہے کہ مطالعہ کر کے آیا ہے کہ نہیں آیا ہے، خالہ جان نے آج ناشتہ کرایا ہے کہ نہیں کرایا، چائے پلائی ہے کہ نہیں پلائی، خوش کر کے بھیجا ہے، ناراض کر کے بھیجا ہے۔ طلبہ سب سمجھتے ہیں، کتاب سمجھے یا نہ سمجھے لیکن استاد کو سمجھتے ہیں۔ اس لیے ان سے بہت بچنے کی ضرورت ہے، ان کے شر سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان معصوم طلبہ عزیز کو اپنی رحمت سے قبول فرما لے، اور اللہ پاک ان کے اندر جو پوشیدہ صلاحیتیں ہیں اللہ ان کو اجاگر فرما لے۔ ہر بچے کے اندر عجیب عجیب صلاحیت ہوتی ہے، ہر بچے کے اندر عجیب صلاحیت ہوتی ہے۔ پاکستان کے اندر 40 سائنسدانوں نے مل کر ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے خدا موجود ہے، اس کتاب کا نام ہے خدا موجود ہے، اور ہر سائنٹسٹ نے اپنے اپنے لائن کے فیلڈ کے اعتبار سے دلیل دی کہ اس وجہ سے ہم نے پہچانا کہ اللہ موجود ہے۔ تو اس میں جو ایگریکلچر سائنٹسٹ تھا، فن زراعت کا جو ماہر تھا، اس نے یہ بات ثابت کی کہ دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں، ہر درخت کے ہر پتے کے اندر ایسی خصوصیت موجود ہیں جو اسی درخت کے دوسرے پتے کے اندر نہیں۔ تو پتے پتے کے اندر جدا جدا صلاحیت پیدا کرنا، معلوم ہے یہ کسی شخصیت کا کام ہے، یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، کسی ایسی ذات کا کام ہے جو انسانوں کی فطرت سے وہ بالا تر ہے اور وہی رب ہے۔ اسی سے میں پہچانا کہ اللہ موجود ہے۔ تو میرے شیخ اول حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ابن قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب میں نے ان کی مجلس میں بیٹھ کر اس بات کو سنا تو اسی سے میں نے اندازہ لگایا کہ جب پتے پتے کے اندر اللہ نے جداگانہ صلاحیت رکھی ہیں، جی خصوصیت رکھی ہیں، تو کیا بچے بچے کے اندر جداگانہ صلاحیت نہیں رکھی؟ یہ تو اشرف المخلوق ہے، ہر بچے کے اندر عجیب عجیب صلاحیت۔ اسی شہر احمد آباد کا ایک طالب علم، اتنا سا بس ای قدم، ہمارے پاس فارسی اول میں ایک کتاب تھی حمد باری، اس میں لغت سکھائی گئی ہے بچوں کو، ایک ہی چیز کو اردو میں کیا کہتے ہیں، فارسی میں کیا کہتے ہیں، عربی میں کیا کہتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ مجھے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میں ذرا بچوں کو دیکھوں یہ کتنی ان کے اندر فہم ہے۔ اب اس میں یہ لفظ تھا حیض اور انین کو نامرد جان۔ تو میں نے سوال کیا، میں کبھی بیٹا یہ جو نامرد ہے کسے کہتے ہیں؟ نامرد پتہ ہے آپ لوگوں؟ تو اس میں جو سب سے چھوٹا تھا احمد آباد کا، اب آپ اپنے احمد آباد کی صلاحیتوں کا اندازہ لگائیں۔ تو اس نے نیچے منہ کر کے کہا جس کا فیوز اڑ گیا ہو۔ کیا لفظ کہا؟ جس کا فیوز اڑ گیا ہو۔ میں اس کی اس تعبیر پر اتنا حیران ہوا کہ سبحان اللہ،
اللہ نے کیسی فہم عطا فرمائی. تو بچوں کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، اگر اساتذہ ان کے اوپر خصوصی توجہ دیں اور جس کے اندر جو صلاحیت ہے اس اعتبار سے اس کو آگے بڑھائیں تو نہ جانے کیسے کیسے ہیرے اور جوہر پیدا ہوں. حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودری دامت برکاتہم رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے بڑے تھے، مربی تھے، ان کے اندر اللہ پاک نے یہ نظر انتخاب رکھی تھی. وہ دیکھتے تھے کہ کس تعلیم کے اندر کیا صلاحیت. مثلا کسی بچے سے کہا رہے بچوں تمہیں نعت پڑھنا، نظم پڑھنا آتا ہے؟ کسی نے کہا اٹھو سناؤ. انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ اس کے اندر بہترین نعت گوئی کی صلاحیت، نعت پڑھنے کی صلاحیت. اب قاری صدیق صاحب دامت برکاتہم کو کہا، کسی اور کو کہا کہ اس کو ذرا کچھ اچھے اچھے اشعار منتخب کر کے لہجہ سکھاؤ، بہت اچھی آواز ہے اس کی، تاکہ دین کی خدمت اس اعتبار سے کرے. کسی کی قرات اچھی لگی، مطلب یہ بچہ اتنا بہترین قرآن پاک کی تلاوت کر کے گیا، اگرچہ قرات بہت طویل ہو گئی. اس کا تعلق بھی باب فہم سے ہے کہ کس موقع پر کس طرح سے انجام دینا ہے، کیا کام کس طرح سے انجام دینا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب کسی شخص کا وقت لیا ہے، کسی شخص کو بلایا ہے، پتہ نہیں اس کے تقاضے کیا ہیں، آگے اس کو کہاں جانا ہے. ایک مرتبہ ہم گاندھی دھام گئے، ریلوے اسٹیشن کے پاس کوئی جماعت خانہ تھا، باقاعدہ مسجد نہیں تھی، اس کے اندر کوئی امام صاحب تھے. اب انہوں نے عشاء کی نماز اتنی لمبی قرات کے ساتھ پڑھی، گویا ایسا لگ رہا تھا کہ امام صاحب نے سوچا ہے آج تم میرے دام میں پھنسے ہو، آج سن کے جاؤ، آج تو تم سن کے ہی جاؤ. اور اتنا کہ ہماری ٹرین چھوٹنے کا خطرہ ہو گیا. سلام پھیرتے کے ساتھ ہی فوراً بیگ اٹھایا اور جانا پڑا. میرے ساتھ میں بڑے بڑے کچھ علماء، میں ان کے ساتھ تھا. فوراً یہاں تک کہ وہ مسافر کے لیے آگے بڑھے تو اپنے ناروں کی غذا مسافر نہ کر کے کیا. تو اس دن احساس ہوا کہ نہیں، اس میں تاخیر ہوئی. کئی مرتبہ اصل میں ایک تو تبرکن ہوتا ہے کہ آغاز اللہ کے نام سے ہو جائے، اور دوسری مرتبہ کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کے نمونہ پیش کرنا ہوتا ہے کہ اس طرح سے محنت ہو رہی ہے. تو نمونہ تو پھر نمونہ ہوتا ہے. بھائی دیکھ چکھنے کے لیے پوری دیکھ تو نہیں چکھی جاتی نا، یا آدھی دیکھ تو نہیں کھائی جاتی، بلکہ ایک دو چاول چکھے جاتے ہیں، اس سے اندازہ پوری دیکھ کے مزاج کا ہو جاتا ہے. تو نمونہ تو بقدر نمونہ ہوتا ہے. پھر خیر بات کیا چل رہی تھی جی؟ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اندر اللہ پاک نے صلاحیت رکھی. وہ طلبہ کے اندر صلاحیت دیکھتے اور جس صلاحیت کا تعلیم دیکھتے اسی اعتبار سے اس کو آگے بڑھاتے. اللہ اکبر کر عجیب. لہذا دارالفلاح دارین کے اندر افراد پیدا ہوئے، اور آج بھی وہاں مزاج یہی ہے. اور تو اور سالانہ جلسہ جو ہوتا تھا، حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کا نظام پورا کا پورا پروگرام ترتیب دیتے تھے. مختلف اساتذہ کو، مثلا قرات کے شعبے کے اساتذہ کو کہتے تھے کہ 2 بچے چاہیے جن سے اشعار پڑھوانے ہیں، تو ذرا آپ میرے پاس بھیجیے. انجمن کے جو ذمہ دار استاد ہوتے تھے ان سے کہتے تھے 2-3 بچے چاہیے جو ایک انگریزی تقریر کر سکے، ایک گجراتی زبان میں تقریر کر سکے، ایک اردو زبان میں تقریر کر سکے. چنانچہ وہ اساتذہ جو متعلق ہوتے تھے الگ الگ شعبوں سے، وہ طلباء کا انتخاب کر کے ان کے پاس بھیجتے. پھر حضرت ان کو کہتے دیکھو یہ اشعار ہیں، ان اشعار کا لہجہ آپ قاری صاحب سے سیکھ کر آؤ، یہ آپ کو پڑھنا ہے. پھر مضمون دیتے کہ یہ تقریر آپ یاد کر کے لاؤ، ایک ایک فقرہ روزانہ یاد کرو، اور روزانہ عصر کے بعد دارالاقامے کے ایک کمرے کے اندر حضرت آ کے بیٹھ جاتے تھے، اور دروازہ بند کر کے وہ انتظام کے جو طلباء تھے ان تمام سے وہ پروگرام سنتے تھے. اور 1-2 دن نہیں، پورا مہینہ تقریباً عصر کے بعد. اور پھر گھڑی لے کر بیٹھتے تھے، بیٹا یہ اشعار پڑھو آپ. کہتے بیٹا یہ اشعار آپ کے 7 منٹ میں پورے ہوئے. نہیں 7 منٹ تو بہت لمبے ہیں. دیکھو ایسا کرو، جو مصرع آپ بار بار پڑھتے ہو اس کو ایک بار پڑھو. چنانچہ ایک بار پڑھا کہ ابھی بھی صرف 1 منٹ کا فرق پڑا ہے، ابھی 2 منٹ اور کم کرنی ہے. ایسا کرو فلاں اشعار جو ہے یہ غیر ضروری معلوم ہو رہے ہیں، ان کو مائنس کر دو. اس کے بعد دیکھو ہاں اب یہ 3.5 منٹ میں ہو گئی ہے، یہ مناسب.
ہیں اور جس مقرر ہیں جانا ہوتا ہے تو اس پروگرام کا فائدہ ہی کیا جس میں سارے کے سارے لوگوں کے دل سے جو ہے بجائے دعائیں کہ بد دعائیں نکل رہی ہوں، یہ دعا چل رہی ہو کہ اللہ یہ پروگرام جلدی سے ختم کر دے، یا لائٹ بھگا دے تاکہ کسی طرح سے پروگرام ختم ہو جائے، اختتام پہنچ جائے. یہ انداز تھا حضرت کا، اس طرح سے پروگرام. لہذا دارالفلاح دارین ترکسر کے جو سالانہ پروگرام ہوتے ہیں وہ ایسے معیاری ہوتے ہیں، اللہ اکبر، دل خوش ہوتا ہے. اور میں نے ایسے ادارے بھی دیکھے ہیں جہاں رات کو کہہ دیا جاتا ہے کہ کل سالانہ جلسہ ہے، نظم پڑھنی ہے تجھے، کون سی نظم پڑھنی ہے، کس لہجے میں پڑھنی ہے، کتنے اشعار پڑھنے ہیں، کیا پڑھنے، کچھ پتہ نہیں. اب وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور بازاری لہجہ سمجھتے جو لاریوں پر بجتا ہے، یہ قوالی کے انداز کے ہوتے ہیں. اشعار بھی کچھ ایسے جس میں کئی مرتبہ شرک کی بو آتی ہے، بدعت، وہ اشعار کو لے کے اور وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. بس مائک سے اچھی سی آواز نکلنی چاہیے اور کانوں کو اچھی لگنی چاہیے، باقی کیا ہے اس میں کچھ پتہ نہیں. یہ ٹھیک ہے جب ہمارا ادارہ معیاری ہے، جی ہمارے طلبہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ بھی معیاری ہونا چاہیے. اس لیے کہ طلبہ کے پروگرام میں اساتذہ کی محنت نظر آتی ہے، اساتذہ کی تربیت نظر آتی ہے کہ انہوں نے کیا تربیت کی ہے. اس لیے یہ سارے کے سارے طلبہ اپنے اساتذہ کی عبارت ہے، اور عبارت سے وہی ٹپکتا ہے، وہی جھلکتا ہے، وہی مفہوم ہوتا ہے جو اس کے باطن میں ہوتا ہے. تو یہ اساتذہ کے لیے عبارت کے برابر ہے. چنانچہ ان کے ذریعے سے اساتذہ کے اخلاق پہچانے جاتے ہیں. میں ایک مرتبہ میرٹھ ریلوے اسٹیشن پہ کھڑا تھا ٹکٹ لینے کے لیے، بکنگ کروانی تھی مجھے گجرات آنے کی. کافی دیر ہو گئی، 2 پیسنجر جو پیچھے کھڑے تھے ان میں کچھ تو میں ہو گئی. ایک نوجوان سا تھا اور ایک تھوڑا سا میچور قسم کا آدمی تھا. تو جو نوجوان تھا اس نے ہیکڑی دکھائی اور کچھ غلط الفاظ استعمال کیے. تھوڑی دیر کے بعد تو اس نے معذرت کی، کہا بس بھائی بس کرو، میں پہچان گیا آپ کے آبا و اجداد کیسے ہیں، میں پہچان گیا آپ کے آبا و اجداد کیسے اور آپ کی تربیت کیسی ہوئی. تو مجھے اس وقت احساس ہوا کہ لوگ تو زبان سے نکلنے والے الفاظ سے پہچان جاتے ہیں کہ ماں باپ کے اخلاق کیسے تھے، انہوں نے کیسی تربیت کی. تو ہم ایسے کیوں بنے کہ جس کی وجہ سے ہمارے ماں باپ کو سننا پڑے، ہمارے اساتذہ کو سننا پڑے. تو آپ اپنے اساتذہ کی عزت و ناموس سے محنت سے پڑھیں، با کردار رہیں، با اخلاق بنیں، تاکہ آپ کے اساتذہ کی جو تربیت ہوئی ہے ان کو دعائیں ملیں. بعض لوگ بچوں سے مل کر اور جب ان کے حسن اخلاق دیکھتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں اللہ تمہارے اساتذہ کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے آپ کی ایسی مجھائی کی ہے، جنہوں نے آپ کی ایسی تربیت کی ہے. اساتذہ کو دعائیں ملتی ہیں. لہٰذا اپنے اساتذہ سے صرف آپ ضابطے کا ہی تعلق نہ رکھیں کہ گھنٹی شروع ہوئی اور آپ پڑھنے بیٹھ گئے اور جہاں گھنٹی پوری ہوئی آپ اٹھ کے چلے گئے، اب تو کون اور میں کون، ایسا نہیں. بلکہ رابطے کا تعلق رکھیں، صرف ضابطے کا نہیں بلکہ رابطے کا بھی تعلق رکھیں. ان کے دل میں جگہ بنائیں، ان کا دل خوش کریں اور ان کے دل کی دعائیں لینے والے بنیں، میرے استاد محترم حضرت قاری منور حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے شاگردوں میں سے تھے، جب میں دارالفلاح دارین ترکسر سے فارغ ہو کر اپنے وطن گیا تو وہ تشریف لائے بستی میں. میں نے ان سے کہا حضرت آپ میرے لیے دعا فرمائیں. کہا بیٹا ایسا مت کہا کرو مجھے، میرا تو دل آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا تو دل آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے. پھر میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر بیٹا صلاح الدین، قیامت کے دن اگر اللہ پوچھیں گے کیا لے کر آئے ہو تو میں تیرا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے سامنے پیش کر دوں گا کہ اس کو لے کر آئے. تو ہم ایسے بنیں کہ ہم اپنے اساتذہ کرام کی تمنائیں بن جائیں، ان کی امیدیں بن جائیں، ان کو ہم سے آس لگ جائے. ایسے باکردار بااخلاق بنے، اپنے آپ کو ایسا پیش کریں. پھر فرمایا کہ بیٹا 3 نصیحتیں یاد رکھنا. ایک یہ کہ اگر رزق میں برکت چاہیے تو اپنے والدین کے دل کو خوش کر لو، اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے. اور کا علم میں برکت چاہیے تو اپنے اساتذہ کے دل کو خوش کر لو، اللہ علم میں برکت عطا فرمائے.
اور کہا اگر تقوی میں برکت چاہیے، اللہ کے قرب میں برکت چاہیے تو اپنے شیخ کے دل کو خوش کر لیں، اللہ اپنے قرب میں اضافہ فرمائے۔ پھر فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے غوث قطب ابدال مل کر آپ کے لیے بد دعا کر رہے ہوں، لیکن آپ کے والدین کی دعائیں شامل حال ہوں، تو ان کی بد دعا سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور اگر ماں باپ کا دل دکھی ہو، ماں باپ ناراض ہو، اور ساری دنیا کے غوث قطب ابدال مل کر آپ کے لیے دعائیں کریں تو ان کی دعا سے کچھ نہیں بنے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے فہم مانگے کس موقع پر ہم کس طرح کا برتاؤ کریں، کس کے ساتھ کس طرح کا سلوک کریں کہ اللہ اس کی ہمیں فہم عطا فرمائے، اور حق دکھائیے، حق سمجھائیے، حق پہ جمائیے، اور اہل حق کی تائید کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ باطل دکھائیے، باطل سمجھائیے، باطل سے بچنے کی تدبیریں عطا فرمائے۔ یہ چیز ہم اللہ سے مانگیں۔ نیز طلبہ عزیز پاکیزہ رہیں، پاکیزہ رہا کریں، صاف ستھرے رہیں، الول جھلول نہ رہیں، الول جھلول نہ رہیں، صاف ستھرے رہا کریں، اور اپنی حیا کو ختم نہ ہونے دیں۔ کئی مرتبہ بہت سے طلبہ زبان پر ان کی گالی نو کے زبان پر رکھی رہتی، بات بات میں گالی دیتے ہیں۔ کئی مرتبہ حدیث کی کتاب سامنے رکھی ہوئی، تفسیر کی کتاب سامنے رکھی ہوئی، اور گفتگو بچوں کے تکیہ کلام بنا ہوا، وہ جو ہمیشہ زبان سے نکلتا رہتا ہے وہ تکیہ کلام بن گئے، اور وہ گالی نکل رہی ہے۔ یہ چیز ٹھیک نہیں، ابھی بھی قابو میں نہیں آئیں گے تو کب یہ زبان کب قابو میں آئے گی؟ عوام الناس میں جا کر قابو میں آئے گی۔ اور پھر اگر زمانے تعلیم میں زبان پہ لگام نہ دیا تو ممبر رسول پہ بیٹھ کر آدمی گالی بول دیتا ہے کدھر، اور پھر شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ تو اپنی زبان سے نپے تلے جچے تلے الفاظ نکالیں، اور زبان کو قابو میں رکھیں، نگاہ کو قابو میں رکھیں، سوچ کو قابو میں رکھیں، اور عفیف بن کر رہیں۔ اس کے علاوہ فجر کی نماز سے پہلے، یعنی اذان سے پہلے کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنے کا معمول بنائیں، کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے۔ زیادہ پہلے اٹھے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اتنا تو ہونا چاہیے۔ اور اذان سے پہلے ہلکی پھلکی 2 رکعات پڑھ لیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اللہ سے بھیک مانگنے کے عادی بنیں۔ یہ دعائیں آپ کو زندگی بھر کام دیں گے، اپنے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے ادارے کے لیے، ذمہ داروں کے لیے، پوری امت کے لیے، والدین کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے خوب دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کی مانگی ہوئی دعاؤں کو رد نہیں فرمائے گا۔ نیز اپنے اساتذہ میں کسی نہ کسی سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کریں۔ اساتذہ میں اگر کوئی ہو تو ان سے، یہ جس سے بھی آپ کو مناسبت ہے، ان سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کریں۔ ایک دور وہ تھا جب اساتذہ بڑے طلبہ عزیز کو بیعت ہونے سے منع فرماتے تھے کہ کہاں تم ذکر و اذکار کرنے میں لگو گے، یہ جو تمہارا کتاب پڑھنا پڑھانا ہے یہی تمہارا مسئلہ ہے، اسی سے تمہاری اصلاح ہو جائے گی، اسی میں لگے رہو۔ لیکن یہ وہ دور تھا جس دور میں طلبہ مدارس کے اندر آتے تھے تو وہ عفیف ہوتے تھے، پاک دامن ہوتے تھے۔ آج کے دور میں جو طلبہ مدارس میں پڑھنے آتے ہیں وہ عفیف نہیں ہوتے، وہ تو پہلے سے ہی گندے ہو چکے ہوتے ہیں، وہ تو بگڑے ہوئے آتے ہیں۔ مدرسے میں داخل ہوتے ہیں وہ دنیا بھر کے تجربات سے گزر کر آتے ہیں، دنیا بھر کی چیزوں کو دیکھ کر آتے ہیں، وہ عفیف نہیں آتے۔ لہٰذا اب ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ اپنا اصلاحی تعلق کسی سے قائم کریں، ہلکا پھلکا کوئی ذکر کریں، ہلکا پھلکا معمول نبھائیں۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ یہ طلبہ جو کسی سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کریں گے یہ اپنے ہم عصروں میں سب سے زیادہ فائق ہوں گے۔ لہٰذا جو طلبہ اپنا اصلاحی تعلق کسی سے رکھتے ہیں، دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ پڑھائی میں بھی آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ صف اول کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں، وہ تہجد میں اٹھنے والے ہوتے ہیں، اور وہی ادارے کی عزت اور آبرو بنتے ہیں، وہی ادارے کی عزت اور آبرو بنتے ہیں۔ اور جو طلبہ کسی سے کسی کھوٹے سے بندھے ہوئے نہیں ہوتے، کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیے ہوئے نہیں ہوتے، وہ بے لگام ہوتے ہیں، وہ بالکل بے پرواہ ہوتے ہیں، وہ غافل ہوتے ہیں، دیکھا یہ گیا ہے۔ تو اپنا اصلاحی تعلق کسی سے قائم کریں، ہلکے پھلکے معمولات کریں۔ آج کل کے مشائخ تو اس کا خاص خیال رکھ رہے ہیں، کہاں یہ دوازدہ تسبیح اور کہاں لمبی لمبی تسبیحات یہ پڑھیں گے، بس ہلکا پھلکا ان کو ذکر دے دو تاکہ روزانہ ان کو ذکر سے مناسبت رہے۔
نیز طلب عزیز سنتوں کا اہتمام کریں، سنتوں کا اہتمام کریں. چھوٹی چھوٹی سنتیں، سنت تو کوئی بھی چھوٹی نہیں ہے، ساری بڑی ہیں، لیکن اضافی اعتبار سے چھوٹی ہوتی ہے، بڑی کے مقابلے میں چھوٹی. نفی نفسی جس کو ہم چھوٹی کہہ رہے ہیں وہ چھوٹی نہیں، وہ تو بہت بڑی ہے. ہر سنت کے اندر ایک تاثیر ہے، ہر سنت کے اندر ایک برکت ہے. اور جب ایک سنت پر عمل کریں گے تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دوسری سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. اس کا اہتمام کریں. ہر ادارے کے اندر سوائے کرونا کا زمانہ اس کو مستثنیٰ کرتے ہیں، ہر ادارے کے اندر فون ممنوع ہے، فون کا استعمال کرنا ممنوع ہے. اس سے بچیں، اس لیے کہ یہ تباہ و برباد کر دے گا. میں تو جب بھی کسی کو بیعت کرتا ہوں عام طور پر نصیحت کے طور پر یہ بات کہتا ہوں کہ معاملات تو اپنی جگہ پر ہیں ہی، لیکن سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ فون کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچائیں. آج کے دور کے اندر جو بندہ فون سے اپنے آپ کو دور کر لے، اس کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچا لے، اللہ کا ولی، اللہ کا ولی. اس لیے کہ اس نے تباہ و برباد کیا، اس نے تباہ و برباد کیا. پہلے زمانے کے اندر بہت سارے افراد مل کر وہ بگاڑ پیدا نہیں کرتے تھے جو ایک فون ہر ایک کی زندگی میں جو ہے بگاڑ پیدا کرنا. ہر ایک کی زندگی میں کیا عورت، کیا مرد، کیا بوڑھا، کیا جوان، کیا عوام، کیا خواص، سب کے سب اس کے شکار. لہذا اللہ کی توفیق کے بغیر یہ سب نہیں ہو سکتا. لہذا اپنی دعاؤں میں اس چیز کو مانگیں، میرے پیارے اللہ میں نے فون سے بچنے کا ارادہ کیا ہے، فون کے غلط استعمال سے بچنے کا ارادہ کیا ہے. میرے پیارے اللہ میں صرف ارادہ ہی کر سکتا ہوں. اللہ جی بچانا آپ کا کام ہے، توفیق دینا آپ کا کام ہے. اللہ توفیق شامل حال فرما دیجیے. اللہ عافیت کے ساتھ بچا دیجیے، اللہ عافیت کے ساتھ بچا دیجیے. اس مرتبہ سفر حج پر گیا تو میرے اوپر اس چیز کا غلبہ رہا، عرفات میں بھی، مینا میں بھی، اور حج سے پہلے بھی، حج کے بعد بھی، اور آج بھی اسی کا داعیہ زیادہ ہے طبیعت میں کہ اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا میں اللہ جی توفیق دیجیے، اللہ جی توفیق عطا فرمائے. دیکھو دوستو، توفیق کے بغیر یعنی اللہ کے حکم کے بغیر، میں اس کو توفیق سے تعبیر کر رہا ہوں، اللہ کے حکم کے بغیر کلی نہیں چٹکتی، پھول نہیں کھلتا، پتا نہیں ہلتا. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. ایک دانہ 100 دانہ نہیں بنتا، غلے کا ایک دانہ 100 دانہ نہیں بنتا. اللہ تعالیٰ کا حکم شامل حال ہوتا ہے تب یہ سب چیزیں وجود میں آتی ہیں. تو میں اللہ سے مانگتا ہوں، میرے پیارے اللہ مجھے توفیق عطا فرما. چنانچہ طلب عزیز کی تربیت کے لیے اپنا یہ سبق سنا رہا ہوں، یہ بات کہہ رہا ہوں. رمضان مبارک سے پہلے اس عاجز کا یہ معمول تھا کہ میں 5 پارے قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا. کافی دنوں سے یہ معمول تھا. اس حج پر میں گیا تو میرے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ جب مال والوں کے پاس مال آتا ہے تو ان کے مال میں جب اضافہ ہوتا ہے تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے. مثلا مالدار کا چشمہ بدلتا ہے، گھڑی بدلتی ہے، فون بدلتا ہے، لباس بدلتا ہے، گاڑی بدلتی ہے، گھر بدلتا ہے. یہ سب چیزیں ہوتی کہ نہیں؟ تو یہ سب تبدیلی بتاتی ہے کہ اس کے مال میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ ترقی کر رہا ہے کہ نہیں؟ تو جب مال آتا ہے تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے. اور اللہ پاک حج کی عمرے کی توفیق دیں، اللہ طاعت و عبادات کی توفیق دیں، اور ہمارے اندر کوئی اضافہ نظر نہ آئے، ہمارے اندر اعمال کے اعتبار سے کوئی تبدیلی نہ آئے. یہ کیسی بات ہے؟ ہم ویسے کہ ویسے ہی رہیں، پہلے جیسے نماز پڑھتے تھے ویسے ہی پڑھیں، جتنی رکعتیں پڑھتے تھے اتنی رکعت پڑھیں، نفلوں میں اضافہ نہ ہو، سنتوں میں اضافہ نہ ہو، ذکر و اذکار میں اضافہ نہ ہو، تلاوت میں اضافہ نہ ہو. یہ کیسی بات ہے؟ یہ تو ترقی ہوئی نہیں کچھ بھی. چنانچہ اللہ پاک سے میں نے ایک معاملہ کیا، میرے پیارے اللہ اب میں اس حج میں آج سے پہلے دن یہ معاملہ کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں اب 10 پارے کی تلاوت روزانہ کروں گا. الحمدللہ وہ دن اور آج کا دن روزانہ 10 پارے کی تلاوت کر رہا ہوں اللہ کی توفیق سے. اس میں اس عاجز کا کوئی کمال نہیں. سفر ہو، حضر ہو، یہاں تک کہ مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کے سفر میں، مدینہ طیبہ سے پھر جو ہے ترکی کے راستے سے واپس آئے اس سفر میں، بمبئی تک، اور پھر دمشق، سارے سفروں میں روزانہ 10 پارے الحمدللہ عافیت کے ساتھ عشاء اور مغرب کے درمیان تک پورے ہو جاتے.
تو ترتیب بنائیں، ہمت کریں، ارادہ کریں تو آسانی سے ارادہ ہو جاتا ہے۔ اصل میں نفس و شیطان نے ہمیں بہکا رکھا ہے۔ جو طلبہ بیت ہیں وہ کئی مرتبہ جب امتحان قریب آتا ہے تو کہتے ہیں حضرت چونکہ امتحان بالکل قریب ہے اور وقت نہیں ہے، مطالعہ بہت کرنا پڑتا ہے، تو آپ مجھے اس بات کی اجازت دیں کہ میں معمولات نہ کروں۔ حالانکہ یہ وہ نہیں بول رہا، اس کے اندر کا شیطان بول رہا ہے، نفس بول رہا ہے اس کا۔ کیوں؟ ظاہری بات ہے جب امتحان آئے گا تو کیا ہنسنا بھی بند کر دیں گے؟ پیشاب پاخانہ بھی بند ہو جائے گا، کھانا پینا بھی بند ہو جائے گا، سونا بھی بند ہو جائے گا، آرام بھی بند ہو جائے گا۔ جب یہ سارے کے سارے کام بھی ہوں گے تو یہ معاملات کون سے لمبے چوڑے آپ کو دے رکھے؟ یہ زیادہ سے زیادہ 4 منٹ 5 منٹ 6 منٹ کے معاملات ہیں، کہ 6 منٹ اور 5 منٹ کے معاملات نہیں کر سکتے؟ تو میں ان کو ازراہ ظرافت کہتا ہوں کہ ہاں بیٹا اب تو آپ کھانا بھی آپ بند کر دیں گے، سونا بھی بند کر دیں گے، پیشاب پخانا بھی بند کر دیں گے۔ اگر یہ سب بند کر رہے ہیں تو پھر معاملات بھی بند کر دو۔ وہ تھوڑا چونکتا ہے کہ یہ کیا کہا، یعنی یہ عجیب سی بات ہے۔ تو ہم دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، ہم دھوکہ کھائے ہوئے۔ سلوٹوں سے وقت نکالو تو اتنا وقت نکلتا ہے، اتنا وقت نکلتا ہے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ میں نے جو 10 پارے کا معمول بنایا اللہ کی توفیق سے، تو یہ جو میرے اوپر غلبہ رہا نا توفیق کا، بار بار دعاؤں میں یہی مانگ رہا ہوں میرے پیارے اللہ توفیق دے۔ آپ توفیق دے دیں گے تو کام بن جائے، آپ توفیق دے دیں گے کام بن جائے، اللہ جی توفیق دے۔ تو یہ ہم اللہ سے مانگیں کہ میرے پیارے اللہ سلوٹوں سے وقت نکالیے اور توفیق دیجیے۔ گھنٹوں ہمارے ایسے ضائع ہو رہے ہیں روزانہ کے روزانہ۔ اور یہ جو میں معاملہ ادا کر رہا ہوں اپنا 10 پارے کا، یہ ایسا نہیں ہے کہ میں راتوں کو جاگ رہا ہوں اور میری آنکھیں سوجی بھی ہیں اور آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں اس لیے کہ اب یہ معمول ہے اور اب لوگوں سے بات چیت بند کر رکھی ہے، ملاقاتیں بالکل بند کر رکھی ہے، خبردار کرفیو لگا ہوا ہے، کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے جو ہے۔ اور پوتیاں کہیں کہ دادا جان تلاوت کر رہے ہیں، بچے کہیں کہ ابو تلاوت کر رہے ہیں، ابھی کسی سے ملاقات، ایسا کچھ بھی نہیں۔ ساری چیزیں اپنی جگہ واضح و نصیحت کا جو سلسلہ ہے وہ بھی چل رہا ہے، اسفار کا سلسلہ ہے وہ بھی چل رہا ہے، کھانا پینا بھی چل رہا ہے، ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں، کوئی مشورہ کوئی کرتا ہے وہ مشورے کی مجلس بھی چل رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ معلوم ہے دوستو اللہ پاک نے ہمارے پاس وقت میں بہت گنجائشیں رکھی ہیں، اگر ہم ترتیب بنائیں تو آسانی کے ساتھ سب کام ہو سکتا ہے۔ اپنے عملی پہلو کو ہم مضبوط کریں، ہم سب کے سب اپنے عملی پہلو کو مضبوط کریں۔ دیکھو باعمل آدمی جب کوئی نصیحت کرتا ہے تو اس کی نصیحت میں بھی اثر ہوتا ہے، تاثیر ہوتی ہے، بے عمل کی نصیحت میں بھی تاثیر نہیں ہوتی۔ ہم باعمل بنیں، با کردار بنیں، اور دائی کی وہی دعوت مؤثر ہوا کرتی ہے جو دائی باعمل ہوتا ہے، جو دائی باعمل ہوتا ہے۔ ورنہ کئی مرتبہ سامنے بیٹھنے والے وہ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک نگاہوں میں ہمیں ناپ تول لیتے ہیں کہ کتنے پانی میں۔ ایک آدمی ممبر پہ کھڑے ہو کر دامن پہ کھڑے ہو کر لوگوں سے کہہ رہا ہے بھائی نماز پہ قائم ہو جاؤ، نماز کو قائم کرو، گھر کی اصلاح کی فکر کرو، اور وہ گٹکا کھاتا ہے۔ تو مسجد میں بہت بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جو گٹکا نہیں کھاتی۔ وہ سب کے دل کے اندر ایک سوال ہوتا ہے کہ تو ہماری اصلاح کی بات کر رہا ہے، پہلے اپنی تو اصلاح کر۔ تو اسی وقت سے طبیعت ایبا کرتی ہے، انکار کرتی ہے کہ اس کی نصیحت پہ عمل نہیں کرنا، یہ خود بعمل تو ہے نہیں۔ پیارے بچوں بات سمجھ رہے ہیں؟ کئی مرتبہ بے عمل دائی، بے عمل واضح نصیحت کرنے والا، بے عمل ناصح نصیحت کرنے والا جب وہ نصیحت کرتا ہے تو سامنے سننے والوں کی طبیعتیں اس کی نصیحت پر عمل کرنے سے ایبا اور انکار کرتی ہیں، یہ خود تو بعمل ہے نہیں۔ اس لیے ہم باکردار بنیں، بعمل بنیں۔ اس لیے تو کسی بزرگ کے پاس کوئی عورت ایک بچے کو لے کر آئی تھی، چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو لے کر آئی اور کہا کہ حضرت یہ میٹھا کھاتا ہے، بہت گڑ کھاتا ہے، آپ اس کو کوئی نصیحت فرما دیں، کوئی تعویذ دے دیں، کوئی دم کر دیں۔ حضرت نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کو پیار کیا اور پھر کہا کہ بہن آپ 3 دن کے بعد آئی۔ وہ دور دراز سے پیدل چل کر آئی تھی، وہ چلی گئی، 3 دن کے بعد پھر آئی۔ جب وہ بچے کو قریب لائی تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا بیٹا میٹھا مت کھایا کرو، اس میں بہت نقصان ہے، بس اتنا کھا لے جاؤ۔ اب وہ غصہ ہو گئی کہ یہ بات تو تم اس دن بھی کہہ سکتے 3 دن پہلے، میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ 3 دن تک آپ کوئی وظیفہ پڑھو گے، کوئی چلہ کھینچو گے اور کوئی جو ہے کسی دھاگے پہ گرہ باندھو گے، اس پہ دم کرو گے،
کہ کوئی تعویذ لکھو گے یہ سب کچھ کر کے دو گے؟ میں تو یہ سمجھ تھی آپ تو نہ کوئی دھاگا دے رہے ہو نہ تعویذ دے رہے ہو، اور بس یہ نصیحت کر دی تو یہ تو آپ 3 دن پہلے بھی کر سکتے تھے۔ اس نے کہا بڑی بھی غصہ مت ہو، بات در حقیقت یہ ہے کہ 3 دن پہلے میں خود بد پرہیز تھا، میں خود میٹھا زیادہ کھاتا تھا، 3 دن سے میں نے اس کا پرہیز کیا اور اللہ سے دعائیں کی۔ اب جو میں نے نصیحت کی ہے تو میں نے ایک باعمل ہو کر نصیحت کی ہے، مجھے امید ہے انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا۔ تو جب ناصح واعظ باعمل ہوتا ہے تو اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ بھی پرتاثیر ہوتے ہیں، اور وہ نصیحت اس کے دل پہ جا کے ہٹ کرتی ہے، اس کو نشانہ بناتی ہے۔ پھر دیکھیے اللہ رب العزت کیسا رنگ بھر دیتے ہیں طبیعتوں کے اندر۔ ہم باکردار بنیں، بااخلاق بنیں، باکردار بنیں، بااخلاق بنیں، اور عمل کے اعتبار سے پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک اپنے آپ کو درست کریں۔ ورنہ طلبہ بھی کئی مرتبہ اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں، اپنے اساتذہ کو دیکھتے ہیں تو اس بات کو نوٹ کرتے ہیں کہ ہمارے استاذ کے اندر یہ عمل نہیں، ہمارا استاذ جو ہے اس اعتبار سے یہ کچے ہیں۔ تو پیارے طلبہ عزیز، یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں کہ نہیں؟ ویسے آج آپ کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا مستجاب الدعوات تھا جس نے یہ دعا کی کہ آج دور سنانا ہے، یہ سبق ذرا مشکل ہے، اللہ کرے آج کوئی مہمان آ جائے تاکہ کچھ نصیحت کی محفل قائم ہو جائے اور سب کے سب اس میں شریک ہو جائیں۔ بہت سے طلبہ ایسے مستجاب ہوتے ہیں جو ایسی دعائیں کرتے ہیں، تو بھائی دوسرے انداز کی دعا کر لیا کرو کہ پیارے اللہ ایسی صلاحیت عطا فرما دیجئے کہ سبق آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے، یاد دعا کریں۔ جب آپ کی دعائیں اتنی قبول ہوتی ہے کہ آپ کے کہنے پر کسی کو سفر آگے پیچھے کر کے وقت نکال کے آپ کے لیے پاس آنا پڑتا ہے، تو پھر دعا اس انداز کی کر لیا کریں۔ بہت سے طلبہ تو ایسی دعا کرتے ہیں کہ استاد بیمار ہو جائے تو اچھا ہے، اور استاد بیمار ہوتے بھی ہیں پھر۔ بہرحال پیارے طلبہ عزیز، یہ آپ کے جو اساتذہ ہیں نا، آپ قدر کریں، یہ معمولی صلاحیتوں والے نہیں ہیں اور یہ معمولی قربانی والے نہیں ہیں۔ بچپن میں جب چھوٹے سے تھے پڑھنے کے لیے چلے گئے، ماں باپ کا دل دکھا جی، وہ روتے تھے تڑپتے تھے بچے کی یاد میں۔ کئی مرتبہ ماں باپ کا دل گھر میں یہ ہوتا ہے کہ آج یہ چیز پکنی چاہیے، فوراً ماں کہتی تھی کہ نہیں، منا چھٹی میں جب آئے گا اس کے سامنے بنائیں۔ وہ بیچارہ مدرسے کے مطبخ کا کھانا کھا رہا ہے اور ہم یہاں مزے اڑائیں، یہ چیزیں بنائیں، نہیں، بچہ جب آئے گا تب بنائیں۔ پھر جب بڑے ہوئے، عالم بنے، فاضل ہوئے، فارغ ہونے کے بعد کسی جگہ پڑھانے بیٹھ گئے، اور پڑھانے بھی بیٹھ گئے تو جو تنخواہ، جو مشاہرہ ملتا ہے، حق الخدمت ملتا ہے، وہ بھی کوئی اتنا بڑا نہیں ہے۔ وہ تو مہینے کے 4 ہفتے ہوتے ہیں، پہلے ہی ہفتے میں سب ختم ہو جاتا ہے، بقیہ 3 ہفتے تو توکل پہ گزرتے ہیں۔ کئی مرتبہ بوڑھے ماں باپ جنہوں نے اپنے اس بچے کو جو آج مدرس بن کے بیٹھے ہیں، اگر وہ بیمار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا ذرا آ جاؤ، ہمیں کسی ڈاکٹر کو دکھا دو، اور یہ جا کر کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں اور وہ ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کراؤ، MRI کراؤ، بلڈ رپورٹ لاؤ، یورین رپورٹ لاؤ، اور وہ اتنے لمبے چھوٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ ان کی تنخواہ کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ صرف ٹیسٹ بھی کرا سکتے، دوا لانا تو دور کی بات ہے۔ تو کئی مرتبہ وہ ٹیسٹ بھی نہیں کراتے اور ایسے ہی لے کے آ جاتے ہیں گھر پر۔ ماں باپ پوچھتے بیٹا ڈاکٹر نے کیا کہا، تو توریہ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں امی انشاءاللہ تم اچھی ہو جاؤ گی، ابو تم اچھے ہو جاؤ گے، فکر نہ کرو، اور کسی سستے سے حکیم صاحب کے پاس جا کر کوئی دیسی دوائی لاتے ہیں اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ جی بڑا علاج، میں انگریزی علاج تو نہ کرا سکا، میرے پیارے اللہ میرے تنخواہ میں اتنی گنجائش نہیں، جیب میں اتنی گنجائش نہیں، اللہ جو حکیم کی دوائی میں لا کے ان کو دے رہا ہوں، اللہ اس کو ان کے لیے شفا مقدر فرما دے۔ اب یہ کوئی معمولی مجاہدہ ہے؟ کتنا ان کا دل تڑپتا ہے، جن ماں باپ نے میرے لیے اتنی قربانیاں دی، آج میری تنخواہ میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں ان کا علاج بھی کرا سکوں۔ لیکن یہ سب سوچ کے یہ پڑھانا چھوڑتے نہیں ہیں کہ چھوڑو مدرسے، آپ کے بزنس کریں گے، کاروبار کریں گے، کب تک اس مجاہدے میں پڑے رہیں گے۔ ان سب کو سہ کر ڈٹے ہوئے ہیں، استقامت کے ساتھ لگے ہوئے۔ اور پیارے بچوں، آپ تو سو جاتے ہیں، اساتذہ جاگتے رہتے ہیں، مطالعہ کرتے رہتے ہیں جی، اور صبح میں آپ کو منشرح کرتے ہیں، آپ کو مضامین سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کا دل منشرح ہو جائے، آپ اس میں مطمئن ہو جائیں
کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ لہذا اپنے اساتذہ کو عظمت کی نظر سے دیکھو، یہ آپ کے سر کے تاج ہے، یہ آپ کو اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لے جائے، آپ کی صحیح رہبری کر رہے ہیں۔ اپنے اساتذاؤں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھو، ان کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے صدقہ نکالو، اگر گنجائش ہے کہ اس کے لیے دعا کرو کہ پیارے اللہ میرے اساتذہ کی بیٹی بیمار ہے، بیٹا بیمار ہے، اہلیہ بیمار ہے، اللہ جی ان کو شفا عطا فرما دے، یہ ہم دعا کریں۔ لیکن طلبہ کا ذوق بھی ایسا بگڑ چکا ہے، جو استاد تھوڑی سی سختی کرتا ہے وہ تو ان کی نظر میں مہا بدماش ہے، اور جو استاد کچھ نہ کہے وہ سیدھا چپ چاپ نیچے نظر کر کے مسجد میں آئے اور نیچے نظر کر کے چلا جائے، یہاں تک کہ بچے گالی گلوچ کر رہے ہوں، مستی طوفان کر رہے ہوں، ان کو روک ٹوک نہ کرے، چپ چاپ چلائے، تو بچے سمجھتے بہت بڑا اللہ کا ولی، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی، تو وہ اس طرح سے چلے جاتے ہیں اور وہ اپنی عزت بچا رہے ہیں، حالانکہ یہ ٹھیک نہیں۔ من رأى منکم، جب کوئی ایسی چیز منکر دیکھا جائے تو پھر وہاں تو حکم دوسرا متوجہ ہے، پھر ان کی تربیت کرے گا کون؟ لیکن بہت سے جو ہیں اس پہلو پر اس طرف نظر نہیں جاتی، ظہور ہو جاتا ہے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں، پیارے طلبہ عزیز، ان باتوں پہ توجہ دیں اور اپنے آپ کو باکردار بنائیں، اپنے آپ کو با اخلاق بنائیں۔ یاد رکھیں آپ اپنے اساتذہ کے بھی ترجمان ہیں اور آپ اپنے اداروں کے بھی ترجمان ہیں۔ جہاں بھی جاؤ گے لوگ پوچھیں گے یہ کس کا شاگرد ہے، کون اس کے مربی ہے، کون اس کے مربی، یہ کس ادارے میں پڑھا ہے، کہاں اس کی تربیت ہوئی۔ تو اگر آپ باکردار رہے، با اخلاق رہے، با عمل رہے، اساتذہ کا بھی نام روشن ہوگا، ادارے کا بھی نام روشن ہوگا۔ اور اگر آپ نے اس کے خلاف پر عمل کیا تو یاد رکھیں کہ اساتذہ بھی بدنام ہوں گے اور ادارہ بھی بدنام۔ اب آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ آپ کو ادارے کو روشن کرنا ہے، نیک نام کرنا ہے یا بدنام کرنا، اپنے اساتذہ کا نیک نام کرنا ہے یا بدنام کرنا، تو ان باتوں پہ توجہ دیں۔ نیز اپنے اداروں کے اندر رہتے ہوئے آپ ہر چیز کا ادب اور احترام کریں، ہر چیز کا خیال رکھیں، درسگاہوں کا، تپاہیوں کا، لائٹ بورڈ کا۔ کئی مرتبہ طلبہ کا حال یہ ہے کہ ٹوپی اٹھاتے ہیں اور پنکھے کے اوپر اڑاتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا شوق ہے۔ یعنی ایسے ایسے کارنامے انجام دیتے ہیں کہ بعد میں تھوڑی دیر اگر وہ خود بھی سوچے کہ میں نے یہ کیا کیا تو ان کی طبیعت اس کا جواب نہیں دے سکتی کہ تو نے یہ کیا کیا۔ ابھی رمضان مبارک میں کسی نے واٹس ایپ کے اوپر ایک چھوٹی سی کلپ بھیجی، کر لیجیے دیکھیے، رفع یدین تو آپ نے بہت دیکھا ہوگا، رفع رجلین بھی دیکھیں، رفع رجلین بھی دیکھیں۔ ایک چھوٹا سا طالب علم تھا، سارے کے سارے سجدے میں جا رہے تھے اور وہ پیر اونچے کرتا تھا، سر نیچے، اور اس کے بعد پھر نیچے گرتا۔ میں نے کہا واقعی رفع یدین تو بہت دیکھا ہے، رفع رجلین آج دیکھ لیا۔ تو طلبہ کو تو اللہ پاک نے عجیب و غریب صلاحیت عطا فرمائی، لیکن ان صلاحیتوں کا مثبت استعمال کریں، ان صلاحیتوں کا مثبت استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ میرے پیارے اللہ توفیق شامل حال کر دیجئے، کار خیر کی توفیق شامل حال کر دیجئے۔ اللہ جن کاموں کا کرنا آپ کو پسند ہے یا اللہ ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ جی مہربانی فرما دیجئے، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ یا اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے یا اللہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھ تو آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے۔ میرے پیارے اللہ یہ وہ طلبہ عزیز ہیں جب اپنے گھروں کو چھٹی میں جاتے ہیں
اور ہفتہ عشرہ جب وہاں گزارتے ہیں اور آخری دن ہوتا ہے اور مدرسے آنا ہوتا ہے، ماں رات کو بار بار اٹھ کے ان کو دیکھتی ہے، آج میرا منا یہاں سو رہا ہے، آج اس چارپائی پہ سو رہا ہے، کل مدرسے چلا جائے گا، پھر 6 مہینے کے بعد واپس لوٹے گا۔ ماں اٹھتی ہے اور کئی مرتبہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر اس معصوم بچے کے لیے دعا کرتی ہے، صبح کو جلدی اٹھاتی ہے، نہلاتی دھلاتی ہے، کپڑے پہناتی ہے، بچہ فجر کی نماز پڑھ کر ابو کے ساتھ واپس گھر آتا ہے، ناشتے کا دسترخوان لگا ہوتا ہے، ناشتہ کرانے کے بعد ماں بچے کے والد سے کہتی ہے لوگ اٹھاؤ اور اس کو مدرسے پہنچا کر آؤ۔ جب وہ بچہ گھر سے نکلتا ہے پڑھتی ہے، رو پڑتا ہے، باوجود اس کے کہ ماں نے کئی مرتبہ ہمت جٹائی ہوتی ہے کہ جب بچہ گھر سے کے لیے رخصت ہوگا مجھے رونا نہیں ہے، لیکن ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں اور ماں بھی پھوٹ پھوٹ کے روتی ہے، منہ چھپاتی ہے، دوپٹے سے اپنا منہ چھپا لیتی ہے، بچہ روتا ہے، ماں بھی روتی ہے، بہن بھائی بھی روتے ہیں، آتی ہے وہ بھی رونے لگتی سے نکلتا ہے، ماں دروازے کو بند کر کے اس کی درزوں سے دور تک دیکھتی رہتی ہے، میرا منا جا رہا ہے۔ اور پیارے اللہ جب وہ کسی گلی کی نکڑ پر مڑتا ہے اور والدہ دروازہ بند کر کے مصلی بچھا کر سجدے میں سر رکھ کر آپ کے سامنے روتی ہیں، میرے پیارے اللہ میرا بچہ پڑھنے کے لیے گیا ہے، اس کو علم نافع عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما، اس کو دل جمی نصیب فرما۔ ماں دعائیں کرتی ہیں اور پیارے اللہ جب بچہ مدرسے میں داخل ہو جاتا ہے اور والد صاحب پہنچا کر واپس آتے ہیں، ماں پوچھتی ہے میرے منع نے کیا کہا، آخری کوئی بات کہی کہ نہیں، بس مجھ سے مل کر روتے ہوئے اپنی درسگاہ کی طرف چلا گیا۔ ماں پھر پھٹ پھٹ کے روتی ہے، میرے پیارے رب ان معصوم بچوں کے پیچھے نہ جانے ماؤں کے کتنے آنسو بہے ہیں، والد کے کتنے آنسو بہے، میرے پیارے اللہ یہ اتنے مجاہدوں کے ساتھ بچے آئے ہیں، میرے پیارے اللہ ان کو قبول فرما دیجیے، اللہ قبول فرما دیجیے، اللہ کسی کو محروم نہ فرمائی، اللہ کسی کو محروم نہ فرمائی۔ رب کریم ان طلب عزیز میں کئی بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کسی کی ماں نہیں ہوتی، کسی کا باپ نہیں ہوتا، کسی کے دونوں نہیں ہوتے اور کسی کے دونوں ہوتے ہیں، کسی کام کے نہیں ہوتے، جاہل ہوتے ہیں، غافل ہوتے ہیں، پیارے اللہ وہ بچے بھی پڑھتے ہیں۔ رب کریم وہ ٹوٹے ہوئے دل والے یتیم بچے کا واسطہ جس کا دل ہر وقت ٹوٹا رہتا ہے، کئی مرتبہ مدرسے کے دروازے پر کوئی والد آتا ہے اور یہی یتیم بچہ جو مدرسے کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے اسی بچے سے مخاطب ہو کر کہتا ہے بیٹا میرا ایک بچہ درج حفظ میں یہاں پڑھتا ہے، فلاں بستی کا رہنے والا ہے، میں اس کا والد ہوں، کیا تم ان کو جانتے ہو؟ وہ یتیم بچہ کہتا ہے جی انکل میں جانتا ہوں، میرے ساتھی ہیں، کہ بیٹا جلدی سے ان کو بلا کر لاؤ، مجھے ایمرجنسی میں کہ آگے جانا ہے۔ وہ بچہ اپنے ساتھی کو بلا کے لاتا ہے، باپ جب اپنے بچے کو آتے دیکھتا ہے وہ اس کا دل خرا ہو جاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، سر پہ ہاتھ پھراتا ہے، اس کو ایک بیگ دیتا ہے، بیٹا اس میں 5 جوڑی دھلے ہوئے صاف ستھرے اور پریس کیے ہوئے کپڑے ہیں، تمہاری والدہ نے بھیجے ہیں، اور آج کا گرم کھانے کا ٹفن بھی اس میں رکھ کے بھیجا ہے، اور کچھ ناشتے کا سامان بھی ہے، اور لو یہ 2000 روپے جیب میں رکھو، جب کبھی ضرورت پڑے استعمال کرنا، اور جب ختم ہو جائیں تو استاد کے فون سے فون کر دینا، میں پھر دینے کے لیے آ جاؤں گا۔ وہ یتیم بچہ اس منظر کو دیکھتا ہے اور آنکھوں میں آنسو بھر لاتا ہے، وہ سوچتا ہے کاش میرے ابا ہوتے وہ بھی مجھے 2000 روپے دے کے جاتے، کاش میری اماں ہوتی وہ بھی میرے کپڑے دھو کر بھیجتی، وہ بھی میرے لیے گرم کھانا بھیجتی، وہ بھی میرے لیے ناشتے کا سامان بھیجتی، لیکن میری نہ ماں ہے نہ میرا باپ ہے۔ جب اس بچے سے رہا نہیں جاتا وہ اپنے آنسوؤں کو چھپانے کے لیے وضو خانے پہ چلا جاتا ہے اور جواہرات سے زیادہ قیمتی آنسوؤں کو وہ نالی میں بہا دیتا ہے، وضو کر کے مسجد میں بیٹھ ہم نے پیارے اللہ ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتا ہے۔ رب کریم اس یتیم بچے کے آنسو اللہ اخلاص والا عملہ عطا فرما، ایک دوسرے کا ادب اور احترام کرنے والا بنا، ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرنے والا بنا۔ میرے پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ میرے پیارے اللہ زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا، نہیں پتہ اب زندگی کی شام کس گلی میں ہوگی اور کس حال میں ہوگی۔ یا اللہ آئینے میں چہرہ دیکھتے ہیں داڑھی سفید ہو چکی، سر سفیدی سے اٹھا، میرے پیارے اللہ سارا کا سارا نام اعمال سیاہ ہے۔ میرے پیارے اللہ جس طرح سے آپ نے کالے بالوں کو سفید کر دیا، اللہ دل کی سیاہی کو کب سفیدی سے بدلیں گے؟ اللہ اس کو بدل دیجئے، اللہ دل کی سیاہی کو بھی سفیدی سے بدل دیجئے، رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے، ہم آپ کو پسند آ جائیں، اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ تقوی دے دیجئے، پاکیزگی دے دیجئے، معرفت دے دیجئے، قرب دے دیجئے، ولایت دے دیجئے، مقام احسان کا
احساس دے دیجیے میرے پیارے اللہ۔ یہ طلبہ عزیز ہیں، یہ اساتذہ ہیں، پیارے اللہ باہر نکلتے ہیں، دنیا کے لوگ سب کو مشہور سمجھتے ہیں، سب کچھ لگے ہوئے ہیں، تقوی میں لگے ہوئے ہیں، پاکیزگی میں لگے ہوئے ہیں، پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ جیسا لوگوں میں سمجھتے ہیں، اللہ ان سے بہتر بنا دیجیے، اللہ ان سے بہتر بنا دیجیے، کہ اللہ ہمارے آنے پر ہمارے بارے میں جو القاب اور آداب بیان کیے جاتے ہیں میرے پیارے اللہ آپ کو، کہ اللہ ہمارے لیے مستجاب دعا بنا دیجیے، اور جیسا لوگ کہہ رہے ہیں اس سے بہتر ہمیں بنا دیجیے، اس سے بہتر ہمیں بنا دیجیے۔ اللہ جی آپ کے پاس نعمتوں کے اور آپ نے جو خزانے بنائے ہیں نعمتوں کے، وہ اپنے کام کے لیے نہیں بنائے، آپ نے بنائے ہیں دینے کے لیے۔ اللہ جی ہم بیٹھے ہیں لینے کے لیے، اللہ جی ان خزانوں میں سے ہمیں وافر حصہ عطا فرما دیجیے، تقوی عطا فرما دیجیے، پاکیزگی محبت عطا فرما دیجیے، معرفت دیجیے، اپنا عشق عطا فرما دیجیے، اپنی ولایت عطا فرما دیجیے، اللہ کامل اصلاح فرما دیجیے۔ اللہ جی ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ شہر کی حفاظت فرما، شہر میں رہنے والے حفاظت فرما، مساجد مدارس مکاتب کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مراکز دین کی حفاظت فرما، اقامت دین کے لیے جتنے شعبے کام کر رہے ہیں اللہ سب کو آپس میں محبت پیدا فرما، اور اقامت دین کے جتنے شعبے ہیں کہ اللہ سب کی حفاظت فرما۔ پیارے اللہ جہاں جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مظلوم ہے، پیارے اللہ مدد فرما، حفاظت فرما، ان کی امت کو ستائے اور پریشان کرے میرے پیارے اللہ۔ اگر قسمت میں ہدایت نہیں ہے کہ اللہ ان کو زیر زمین کر دیجئے، کہ اللہ ان کو پیوند خاک کر دیجئے میرے پیارے اللہ، ان کو نشان عبرت بنا دیجئے۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔